حضرت امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آج 15واں روزہ ہے اور آج ان کا یوم ولادت ہے۔ بڑی سعادت ہم سب کو میسر آ رہی ہے کہ حضرت سیدہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی، حضرت علی المرتضیٰ کو یہ سرور عطا فرمایا، اور سب سے بڑھ کر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت بڑی خوشی آج کے دن اہل بیت کو عطا ہوئی۔ حضرات گرامی، میں ان کی ولادت کے حوالے سے، کے فضائل کے حوالے سے کچھ دیر آپ سے ہم کلام ہوں گا۔ آپ کی ولادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا نام حمزہ رکھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت سیدہ کائنات کے گھر حسن و جمال کا چراغ روشن ہوا ہے، اور یہ علم ہوا کہ حضرت علی نے ان کا نام حمزہ رکھا ہے، تو آپ نے فرمایا ان کا نام تو ان کے آنے سے پہلے جنت کے فضاؤں میں گردش کر رہا تھا، ان کا نام حمزہ نہیں بلکہ ان کا نام حسن ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ حسن اور حسین اسمان من اسماء اہل الجنہ، اہل جنت کے اسماء میں سے یہ دونوں نام ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے اس دور جاہلیت میں کسی کا نام نہ حسن رکھا گیا نہ حسین رکھا گیا۔ یہ دو پھول اللہ تعالیٰ نے خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا کو جو عطا فرمائے، تو ایک کا نام حسن رکھا گیا اور دوسرے کا نام حسین رکھا گیا۔ حضرات گرامی، میں چونکہ علل اختصار آپ کو منزل کی طرف لے کے جا رہا ہوں، جب حضور علیہ السلام نے نام رکھا تو آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں آذان کہی۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ایک طرف نواسہ رسول ہے اور دوسری طرف وہ پہلی آواز جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے گوش مبارک میں گئی، وہ اللہ کے رسول کی آواز آذان کی شکل میں داخل ہوئی۔ اور ایک جرمن ڈاکٹر ہے حضرات، یہ پہلی دفعہ شاید آپ سنیں گے، میں نے بھی پہلی دفعہ ہی پڑھی ہے یہ بات، جرمن لیڈی ڈاکٹر، وہ اس بات پر مسلمان ہوئی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں آذان دی جاتی ہے۔ تو انہوں نے اس کی تحقیق کی، جرمن کی ڈاکٹر، نام ان کا میرے ذہن سے نکل گیا، تو وہ کہتی ہیں کہ سال ہا سال میں نے تحقیق کی ہے اور میں اسی ادھیڑ بن میں رہی کہ مسلمان کیوں اپنے بچوں کی پیدائش کے فوراً بعد ان کے کانوں میں آذان دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں سال ہا سال کی تحقیق کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ وہ آذان جو پہلی آواز جو آذان کی شکل میں
نومولود کے کان میں جاتی ہے تو وہ آذان 25 سال تک اس کے اندر کی دنیا میں اس کا اثر قائم و دائم رہتا ہے. 25 سال تک وہ آذان کا اثر کانوں سے گزر کر دل اور دل کی دنیا میں قائم رہتا ہے. تو گویا کہ وہ روح جو ازل سے آ کے اس معصوم اور مولود اس کے جسم میں داخل ہوتی ہے تو وہ پہلی آواز دنیا میں آنے کے بعد جو سنتا ہے وہ یا روح سنتی ہے کان کے ذریعے اندر داخل ہوتی ہے. تو جسم دل وجدان اگرچہ شعور نہیں ہوتا لیکن اس آذان کا اثر 25 سال تک اس بچے کے جوانی تک اس کے دل دماغ اور روح میں غیر شعوری طور پر انکانشیسلی آذان کا انفلوئنس اور اثر اس کے اندر قائم رہتا ہے. الغرض حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں حضور تاجدار عرب و عجم نے اذان دی اور آپ نے ایک دمبا عقیقہ فرمایا. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی شخصیت اس قدر خوبصورت، اس قدر دیدہ زیب، آپ کی پیشانی، آپ کے ابرو، آپ کے رخسار، آپ کے لب اس قدر خوبصورت تھے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے تھے تو حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ پورے مدینے کے شہر میں کوئی شخص حضرت امام حسن سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو مشابہت تھی وہ آپ سے بڑھ کر کسی اور کو حاصل نہ تھی جو حضرت امام حسن المجتبی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل تھی.